کہ آپ نے جگہ خریدی, اس کی رجسٹری کرانی ہے, بجلی کا کنیکشن لینا ہے, گیس کا کنیکشن لینا ہے, پانی کا کنیکشن لینا ہے, پھر اس کے بعد نقشہ اپروو کرانا ہے, ٹرانسفر کرانی ہے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگز, اے لاٹ آف ڈپارٹمنٹس. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے ان تو کے ساتھ ڈیل آپ کرتے کو کرتے. اچھا, اب اس بڑھاپے کو کم کرنے کے لیے یہ ادارہ بنا. آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا, آپ کو گیس کا بھی مل جائے گا, پانی کا بھی مل جائے گا, سیوریج کا بھی صرف مل جائے گا. آپ کے آفس تک آنا ہے انہیں. صرف آفس تک. کتنے ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں اگر آپ آؤٹ سائڈ انڈسٹریل اسٹیٹ جاتے ہیں, تو ود ان انڈسٹریل اسٹیٹ آپ کو اگلے 2 گھنٹے میں پلاٹ نمبر مل جائے گا. اور اس سے بھی بڑھ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو پیسے دینے ہیں وہ 2 سے 3 سال میں دینے ہیں. کتنی انڈسٹریل اسٹیٹس بنانے کا خواب آپ رکھتے ہیں اور ویژن آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جناب اتنا پنجاب میں نے انڈسٹریل اسٹیٹس لگا لینی ہے اپنے ٹینیور میں؟ 2 انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتا ہوں, اور 2 انڈسٹریل اسٹیٹس ایسی ہیں جس میں ایکسپینشن چاہتا ہوں. اقرا دنیا نے اگر ترقی کرنی کی ہے نا, R&D پہ کیا, تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں R&D پہ کوئی کام نہیں کرتا. ہم امیجیٹلی ایک ڈیسک بنائیں گے اور اس کو پبلسائز کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہر یونیورسٹی, ہر کالج میں, تاکہ جو ہمارے ینگ بچے اور بچی ہیں اگر جو گریجویٹ ہو گئی ہیں, ماسٹر کیا ہے یا ایم فل کیا ہے, جہاں جہاں جس انڈسٹری کے ریلیٹڈ انہوں نے انٹرنشپ کرنی ہے 6 مہینے کی, 8 مہینے کی, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے دیں گے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو دا بزنس وائس اسپیشل سیریز. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا گریٹر اور پراسپیرس پاکستان کی, تو وہ گریٹر پراسپیرس اور پازیٹیو پاکستان صرف تبھی بنے گا جب ہم انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ بھی کریں گے, اور ہمارا انڈسٹریل سیکٹر پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کرے گا جو اسے ڈیولپ نیشنز کی صف میں کھڑا کرے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا پاکستان انویژن کریں, ایسے انڈسٹریلسٹ کو اپرچونٹی دیں جو پاکستان کی گروتھ میں حصہ ڈال سکیں. وہ کیسے ممکن ہے, کس طرح کی فیسیلیٹیشن انہیں ملے گی, اس سیریز میں ہم یہی ڈسکس کریں گے. آج جو میرے پروگرام کے پہلے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, اسی ویژن کو لے کر اور اسی گول کو لے کر وہ کام بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. چیئرمین پیڈمیک ہیں جاوید اقبال صاحب, فلنتھراپسٹ بھی انہیں کہا جا سکتا ہے, حالات حاضرہ پہ بھی بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ جدید دور کے کیا تقاضے ہونے چاہیے اس کو لے کر, انوائرمنٹ کو لے کر بھی کام کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ سر, اچھی چیز یہ ہے آپ خود صنعت کار ہیں, اپنی فیکٹریاں بھی چلا رہے ہیں, اور باقی سب انڈسٹریلسٹ کی مشکلات کا آپ کو اندازہ ہے. فی الحال آپ کی نظر میں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جنہیں دور کرنا بہت ضروری ہے؟ دیکھو اقرا, انڈسٹری جب آپ لگاتے ہو نا تو آپ کو ہر قدم پہ صرف رکاوٹیں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک را لینڈ لینی ہوتی ہے, اس پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, پھر جو آپ نے آئیڈیا کنسیو کیا ہے اس کی آپ کو مشینری پرچیز کرنی ہوتی ہے, پھر کسٹم کلیئرنس سے گزرنا ہوتا ہے, پھر ادھر آنی ہوتی ہے, پھر آپ نے اس کی ٹرائل پروڈکشن کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو آپریشنل کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس پوری ایپیسوڈ کے دوران آپ کو پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انگیج ہونا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کو پھر جو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اس سسٹم میں جو آپ نے بتایا کہ جدید تقاضے آج کے دور میں, پھر آپ کو کمپلائنسز پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے. کمپلائنسز کا مطلب ہے آج کے دور میں پاکستان میں جس طرح اویئرنیس آ رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2, 4, 5 سالوں کے دوران پاکستان میں ایک کوالٹی پروڈکٹس بننا شروع ہو گئی ہیں. آپ پروڈکٹ سے لے کے اس کی فنیشنگ لیں, فنیشنگ سے لے کے اس کی پیکیجنگ لیں, یہ تمام چیزیں اب آپ کو کوالٹیٹیو نظر آئیں گی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق. یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جہاں پروڈکشن کرنی ہے, آج سے 20-25 سال پہلے جب میں نے فیکٹری لگائی, پہلی فیکٹری لگائی, تو اس وقت کمپلائنسز کا اتنا سیریس کنسرن نہیں تھا. آج کمپلائنسز انڈسٹریلسٹ خود بھی کرنا چاہتا ہے. کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہ وہ اپنی فیکٹری کو, انڈسٹری کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لانا چاہتا ہے. اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. کیوں؟ اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ اب جب آپ نے اپنی پیکیجنگ, اپنی کوالٹی, اپنا انفراسٹرکچر اور انوائرمنٹ کو ٹھیک کر لیا, تو آپ کے مائنڈ میں اب ایک چیز چلی گئی ہے کہ میں نے ایکسپورٹ بھی کرنی ہے.
بالکل ٹھیک. کیونکہ مجھے مارجن ادھر سے ملے گا. اچھا, ہر انڈسٹریلسٹ کا بھی یہ سین بن گیا. تو اب وہ اس ایکسپورٹ کے حوالے سے ہر چیز کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو وہ چیلنجز ہیں آپ کے جو انڈسٹری کے ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, جہاں میرے اپنے اختیار میں, انڈسٹریلسٹ کے اپنے اختیار میں. اب آ جاتا ہے چیلنج نمبر 2. چیلنج نمبر 2 ہے اداروں کا چیلنج. کیا آپ نے جگہ خریدی, اس کی رجسٹری کرانی ہے, بجلی کا کنیکشن لینا ہے, گیس کا کنیکشن لینا ہے, پانی کا کنیکشن لینا ہے, پھر اس کے بعد نقشہ اپروو کرانا ہے, ٹرانسفر کرانی ہے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگز, لاٹ آف ڈپارٹمنٹس. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے ان تو کے ساتھ ڈیل آپ کرتے کو کرتے. اچھا, اب اس بڑھاپے کو کم کرنے کے لیے یہ ادارہ بنا. سو سر, بینگ اے چیئرمین, چیلنجز بہت ہوں گے آپ کے لیے. اچھا, یہ ادارہ بنا ہی اس لیے تھا کہ یہ جن چیلنجز کی طرف آپ مجھے لا رہی ہیں, ان چیلنجز کو انڈسٹریلسٹ کے لیے کیسے ہم کم کریں. تو ہمارا جو ادارہ ہے, اس ادارے میں صرف آپ نے آ کے خواہش کا اظہار کرنا ہے کہ بھائی میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں. ہم آپ کو 2 3 4 5 آپشن دیں گے, آپ ادھر ہی ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے یہ آپشن پسند ہے. اچھا, ادھر ہی آپ اپلیکیشن لکھیں. ٹھیک ہے. آپ کی اپلیکیشن پہ ایگزیکیوشن شروع ہو جائے گی. ون ونڈو ٹائپ سارٹ آف, ون ونڈو ٹائپ, اور ود ان 1 اور ویک میں آپ کو آپ کا پلاٹ نمبر تو شاید پہلے دن ہی مل جائے نا. اچھا, ٹھیک ہے, پلاٹ نمبر ہم آپ کو پہلے دن. It was never so easy جتنا آپ بتا رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ کتنے ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں. اگر آپ آؤٹ سائڈ انڈسٹریل اسٹیٹ جاتے ہیں تو ود ان انڈسٹریل اسٹیٹ آپ کو اگلے 2 گھنٹے میں پلاٹ نمبر مل جائے گا. باقی اس کی ڈاکومنٹیشن اور ساری چیزیں وہ آپ کو 2-4 دنوں میں بن جائیں گی. اور اس سے بھی بڑھ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو پیسے دینے ہیں وہ 2 سے 3 سال میں دینے. اچھا, آپ نے یکمشت یکدم نہیں دینے. یہ پریشر بھی کم ہو گیا. یہ بھی آپ پہ فائنینشیل پریشر بھی برڈن کم ہو گیا. آپ کو فوری پوزیشن ملے گا. ادھر سے آپ کنسٹرکشن سٹارٹ کریں, 2-3 ہفتے لگے, 2 ہفتے لگیں گے, آپ کا نقشہ اپروو ہو جائے گا. ساتھ ہی آپ نے انیشل جو ڈپازٹ جمع کرانا کرائیں اپنا اور کام شروع کریں. جاوید صاحب, جو آپ مجھے سینیریو بتا رہے ہیں, اچھا, اسی دوران آپ کو بجلی کا کنیکشن بھی مل جائے گا. جب آپ ریڈی ہوں گے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا. آپ کو گیس کا بھی مل جائے گا, پانی کا بھی مل جائے گا, سیوریج کا بھی مل جائے گا. صرف آپ کے آفس تک آنا ہے, صرف آفس تک آنا. اچھا, یہ جو آپ نے فیسلٹیز اتنی مجھے بتا دی ہیں, اوبویسلی شاید میرے پاس بھی اتنا کیپٹل ہوتا, میں بھی سوچتی کہ جناب اس کو ایک دم آپٹ کر لوں. اس کے بعد رسپانس کتنا ہے انڈسٹریلسٹ کا آپ کی طرف؟ اچھا دیکھو, جب آپ اقرا انڈسٹری لگاتے ہو نا, اس کے 3 چیلنجز ہیں. میں نے آپ کو 2 چیلنجز بتائے. اب آ جاتے ہیں تیسرا چیلنج. تیسرا چیلنج ہے اسٹیبلٹی کا چیلنج. آپ چونکہ پاکستان میں ماشاءاللہ کرنٹ افیئر سے لے کے بزنس اور پولیٹیکل تمام چیزیں فرام لاسٹ سو مینی ایئرس آپ دیکھ رہی ہیں. اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی فیکٹری لگاتے ہو نا, آپ اس کی 5 سال 7 سال 10 سال کی فیزیبلٹی بناتے ہو. بالکل صحیح ہے کہ میرا 1 بلین کا سرمایہ لگنا ہے تو یہ کتنے سال میں پے بیک ہے. تو اس کی جب آپ کاسٹنگ کرنے نکلو گے تو آپ کو انرجی کاسٹ بھی ڈالنی ہے نا, آپ کو ڈالر کی فلیکچویشن بھی ڈالنی ہے, آپ نے بینک انٹرسٹ ریٹ بھی ڈالنے, آپ نے ٹیکسز بھی ڈالنے. تو پھر آپ کی کاسٹ نکلے گی کہ ایک پیس آپ کا لیٹ سے 500 روپیز کا بنے گا, اور مارکیٹ میں کیا سیل ہے اس کے مطابق آپ کی فیزیبلٹی بن جائے گی. سو ایونچولی جب آپ یہ اسٹیبل کرو گے نا چیزیں, تو پاکستان جیسی مارکیٹ میں بتاؤں آپ کو, اس سے اچھی مارکیٹ دنیا میں نہیں ہے. کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ 270 ملین لوگ بستے ہیں ادھر. چیپ لیبر ہے. نہیں, کنزیومر آپ کا 270 ملین ہے. چاہے وہ کپڑا ہے, چاہے وہ فوڈ آئٹم ہے, چاہے وہ میڈیسن ہے, چاہے وہ پیکیجنگ ہے, چاہے وہ کیمیکل تو ہر انڈسٹری میں استعمال ہونا ہے نا. آئی مین یو نیم اینی انڈسٹری, چاہے شوز ہیں, چاہے کلودنگ ہے, اینی تھنگ. 270 ملین لوگوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی استعمال کرنا ہے. تو کتنی بڑی مارکیٹ ہے سوچو, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بات کی کہ پاکستان کو ڈیولپڈ کنٹری کی صف میں لانا. اب مجھے یہ بتاؤ, دنیا تو ڈیولپ کر چکی ہے, ادھر تو گروتھ 1%, 1.5%, 2% سے زیادہ ہوتی نہیں ہے. ہمارے پاس تو اتنی اسپیس موجود ہے کہ اگلے ہم 10-15 سال بھی
6% سے اوپر GDP گروتھ کے ساتھ چلیں تو چل سکتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ کھلی ہوئی ہے نا, ابھی ڈیولپ ہوئی نہیں ہے. تو اتنی بڑی اسپیس موجود ہے پاکستان میں انڈسٹری کی. اچھا, پھر امپورٹنٹ چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, آپ کی لیبر آج دنیا میں سب سے سستی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, جب یہ ساری چیزیں صرف آپ نے ایک اسٹیبلٹی دی ہے 1 سال میں, ابھی 1-2 سال سے اسٹیبلٹی آئی ہے پاکستان میں, تو آج ہمارا قائد اعظم بزنس پارک میں کوئی 32 فیکٹری ہیں اس وقت کنسٹرکشن میں, صرف ایک قائد اعظم بزنس پارک میں جو شیخ عبرہ روڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, مور دین 15 نقشوں کی اپروول میں ہے. اسی طرح 15 سے 20 فیکٹریاں ایسی ہیں جو اپروول کی فیز سے گزر رہی ہیں. سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان میں اسی طرح نظام چلتا رہا تو آنے والے 1 سے 2 سال کے دوران 100 سے زیادہ فیکٹری ادھر آپریشنل ہو جائے گی. اچھا سر, ویری پرٹیننٹ کویسچن آپ کی ڈسکشن کے دوران آیا. آپ جانتے ہیں ایک بڑا ایشو آج کل چل رہا ہے جناب, صوبے بنائیں اور یہ کریں. چونکہ آپ چیئرمین پیڈمیک ہیں, آبویسلی آپ پنجاب کی ضروریات کو سمجھتے ہیں. مجھے یاد ہے لاسٹ کنورسیشن میں یو ہیو ٹولڈ می جنوبی پنجاب میں آپ کچھ کام کر رہے ہیں. کتنی انڈسٹریل اسٹیٹس بنانے کا خواب آپ رکھتے ہیں اور ویژن آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جناب اتنا پنجاب میں نے انڈسٹریل اسٹیٹس لگا لینی ہے اپنے ٹینیور میں؟ دیکھو اقرا, آنیسٹلی اسپیکنگ میں اپنے دور میں خواہش کروں گا جس کے میں انیشیٹو لے چکا ہوں اور ان کو میں کمپلیٹ کر دوں, ان کو کہیں سٹارٹ کر دوں. اس میں صرف میں 2 انڈسٹریل اسٹیٹس چاہتا ہوں. اچھا, 2 انڈسٹریل اسٹیٹ نئی بنانا چاہتا ہوں اور 2 انڈسٹریل اسٹیٹس ایسی ہیں جس میں ایکسپینشن چاہتا ہوں, اپ گریڈ چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اپ گریڈیشن اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک میں سیالکوٹ. پلیز کسی نے سیالکوٹ کے پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اور سیالکوٹ کے بارے میں آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں جناب کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اب آپ سوچو, $2.5 بلین کی ادھر ایکسپورٹ ہے پاکستان کی, اور کوئی آرگنائزڈ انفراسٹرکچر کے ساتھ گیٹڈ کمیونٹی نہیں ہے ادھر. ستم ظریفی ہے. اتنا بڑا ظلم ہے. ادھر میں سیکشن 5 کے لیے کر دیا ہے, گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی بھی ہے, ہوپ فلی گورنمنٹ کر دے گی انشاءاللہ. اگر وہ ہو جاتی ہے تو میں بتاؤں یہ ایک تاریخی کام ہوگا. بالکل. نمبر 1. دوسرا میں چاہتا ہوں رنگ روڈ کے اوپر 4000 ایکڑ جگہ ہے جس کو ایلوکیٹ کیا ہوا ہے, اس کے میں سیکشن 4 کے لیے کوشش کر رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے, میں ادھر چاہتا ہوں. ادھر کیوں چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ اقرا ادھر کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے. اگر آپ پورا گجرانوالا, گجرات, جیلم, کھاریاں, لالا موسا, دینا, کوئی آرگنائزڈ ڈسپلن انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے. اور چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں جہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی یوٹیلیٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی سیکورٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے ان دونوں کے چیمبرز کو وزٹ کیا ہے اقرا. ٹرسٹ می, دے آر سو ایکسائٹیڈ. They are so excited. They wanted to even کہ جی آپ ہمارے سے پیسے لے لیں, بنا دیں. اچھا, میری یہ خواہش ہوگی جس کی میں نے بنیاد رکھ دی ہے کہ یہ 2 انڈسٹریل اسٹیٹس بن جائیں. اور تیسرا میں چاہوں گا ایکسپینشن کرنا ملتان میں. ملتان میں ہمارے پاس اتنی ساؤتھ پنجاب میں اسپیس موجود ہے کہ اگر ادھر ہم 400-500 ایکڑ یا ایون 1000 ایکڑ تک بھی جگہ ایکوائر کر کے بنا لیں, ابھی میں 125 ایکڑ تو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہو جائے تو اگلے 10 سال کے لیے ملتان میں انڈسٹری کے لیے اسپیس بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور چوتھی میری کوشش ہے جس کے لیے میں سیکشن جا چکا ہوں اپروول کے لیے, یہ میری ساری چیزیں اپروول میں پھنسی ہوئی ہیں. میں نے اپنے حصے کی شمع جلا کے رکھ دیا. یہ بھی بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کر لیا. میرا ایمان ہے کہ جنہوں نے اسٹامپ لگانی ہے وہ جلدی لگا دیں. اقرا, میرا ایمان ہے ہر انسان کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. پاکستان کو اگر ترقی کرنا ہے, پاکستان کو آگے جانا ہے, تو ہر بندے نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. ہر بندہ اپنی شمع جلائے گا تو خود بخود اجالا ہوگا. اچھا, ایک اور بڑا چیلنج ہے سر, اور میرا خیال ہے آپ اس کے اوپر آپ کا, اور چوتھی ایکسپینشن لاہور میں ہے. اچھا, وہ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آئی نو دیٹ کہ آپ نے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا. کلائمیٹ چینج ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. ابھی جو کچھ ہوا ہماری نظروں سے گزرا, چاہے وہ
درخت کٹ رہے ہیں, پتھر کٹ رہے ہیں, وٹس ایور, بٹ وی ہیو اے چیلنج اہیڈ, اسموک کا ایشو ہے. اپنی اسٹیٹس کو انرجی ایفیشینٹ بنانے کے لیے بھی آپ کا کوئی ویژن ہے؟ اچھا, دو چیزیں ہیں اس میں. دیکھو, کلائمیٹ چینج جو ہے, گلوبل وارمنگ جو ہے, یہ ہم سب کا ایشو ہے. بالکل ہے. ہر پاکستانی کا, چاہے وہ ریڑھی والا ہے, چاہے وہ سائیکل والا ہے, چاہے وہ جوتے پالش کرتا ہے, غریب سے غریب ہے, فروٹ والا ہے, سبزی والا ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, چاہے وہ شاپ کیپر ہے, سب کا یہ ایشو ہے, ہر گھر کا ایشو ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو ہمیں ایسے ہی لینا پڑے گا. اچھا, ہم نے اس ایشو کی ریئلائزیشن آج سے 2-3 سال پہلے کر چکے تھے. ہم نے اپنی انڈسٹریل اسٹیٹس میں اس کو 4-5 آسپیکٹ سے ہینڈل کیا. پہلا آسپیکٹ تھا کہ ہم اپنی انڈسٹریل اسٹیٹس کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں گے بائی آل مینس. اس کے لیے ہم نے ایکسٹرا ایفرٹ کی. ایکسٹرا ایفرٹ اس طرح کی کہ ہم نے ٹیمیں انوالو کی, اور اس کے بعد جو ہمیں مشینری ریکوائرڈ تھی ہم نے وہ مشین پرچیز کی. اچھا, پھر اس کے بعد جو ان کی ایس او پیز بننی تھی, لفٹنگ سے لے کے ڈسپیچ تک کے, ڈسپوزل تک کا, وہ سارا کام کیا. دوسرا ہمارے پاس تھا کہ اویئرنیس, جو اپنے انڈسٹریلسٹ کو, کیونکہ جو فیکٹریاں چلا رہے ہیں ان کا کالا دھواں نکلنا ہے سارا کچھ, اس پہ ہم نے قابو کیا. الحمدللہ میں مشکور ہوں اپنے انڈسٹریلسٹ دوستوں کا, تمام کا, کہ جنہوں نے بھرپور تعاون کیا. اور تیسرا تھا جو ہماری ذمہ داری تھی, وہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم گرینری کی طرف جائیں. اچھا. تو ہم نے پھر اپنی ہر انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک کمپین سٹارٹ کی. اور وہ کمپین کیا سٹارٹ کی کہ ہم نے ہر سال ٹارگٹ سیٹ کیا انڈسٹریل اسٹیٹ کے سائز کے مطابق. یہ بلین ٹری والا تو ٹارگٹ نہیں تھا. اور نہیں, ہمارے ایسے کوئی نہیں, ہمارا سال کا ٹارگٹ ہے. ہم چھوٹے ٹارگٹ رکھتے ہیں, وہ اتنے لمبے کام نہیں کرتے ہیں. بالکل صحیح. پھر دوسرا نا, اقرا, ہمارے میں اور فرق کیا باقیوں میں, کہ ہمارے ٹارگٹس اور ان میں فرق یہ ہے کہ دیکھو, ہم نے یہ انیشیٹو لیے تو ہمارا کوالٹی انڈیکس انڈسٹریل اسٹیٹس کے اندر ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دی لاہور آلموسٹ 20-25% کم ہے ایئر کوالٹی انڈیکس. آپ چیک کریں. اچھا, پھر دوسرا اقرا, یہ ہماری چیزیں کیوں ہو جاتی ہیں, فرق کیوں ہے, کہ ہم بزنس مین ہیں, ہمارا کوئی ذاتی کچھ نہیں ہے, جو ہے آپ کا اور ملک کا ہے. اور ملک کا ہے. اور یہ کمپنی بنی ہی اس مقصد کے لیے تھی. اس کمپنی کا جو بنانے کا پرپز یہ تھا کہ آپ پاور اختیار انڈسٹریلسٹ کو دے دیں, کیونکہ یہ خود فیصلے کریں گے اپنے تو ٹھیک فیصلے کریں گے. اور اس کا نتیجہ دیکھو نا, آج سندر جس پہ 1 ارب روپیہ لگا تھا, آج 600 ارب روپے کا ایسٹ ہے آپ کا. 1 ارب کا 600 20 سال میں ہوا ہے. کس نے کیا؟ ہمارے دوستوں نے, انڈسٹریلسٹ دوستوں نے. کریڈٹ گوز ٹو آل دی بورڈز اینڈ دی مینجمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2, آج بلینز کا کاروبار ہو رہا ہے, بلینز میں ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے. یہ ہے بات کرنے والی, یہ ہے بات ریئلائز کرنے کی. آپ جب انڈسٹریلسٹ کو سکون فراہم کریں گے اور ماحول ایسا فراہم کریں گے ٹو گرو, تو انہوں نے تو گرو کرنا ہے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, آج حکومت اپنا کام کرے. یہ جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے نا, اور انڈسٹریز کو, انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کا, یہ بزنس مینوں پہ چھوڑ دیں. بالکل صحیح. ان کا کام ہے. آپ نے اگر ٹیف بی آر میں ریفارمز لانی ہے, ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, تو آپ بیٹھیں بزنس مینوں. پنجاب گورنمنٹ از سپورٹیو ان دس آج کی تاریخ تک ہے. آج کی تاریخ تک ہے, الحمدللہ. اچھا سر, گورنمنٹ سٹی بننے جا رہا ہے اور پڈمیک کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے, آپ کے ذہن میں کیا ویژن ہے, کیا ڈفرینٹ آپ اس میں کرنے والے ہیں؟ دیکھو, گورنمنٹ سٹی جو بنا ہے اور آگے, یہ تو ابھی صرف سٹارٹ ہے, اور آگے اس کا بہت بڑے لیول پہ یہ گورنمنٹ سٹی آئے گا, جس میں ہم گورنمنٹس کے علاوہ باقی انڈسٹریز کو بھی موقع دیں گے. پرپز کیا ہے؟ پرپز کیا ہے کہ جو چائنا میں اس وقت لیبر کاسٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے, جو $1200 سے $1500 جا چکی ہے. اچھا. اور ہمارے وہی $125-150 میں مل جاتی ہے, ود آل کائنڈ آف کمپلائنسز. ٹھیک ہے. اچھا, اتنا فرق ہے. تو ادھر سے لوگوں کو انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل ریزن کی طرف میں نہیں جانا چاہتا, وہ کیا ہے, اس کی وجہ سے بھی ان کو کچھ فیوچر میں مسائل آنے تھے. So what they are trying to do is they are trying to shift their industries. So wherever they are finding conducive conditions,
they are bringing their industry there. So Pakistan اور چائنا تو یکجان ہے نا, یکجان دو کالم. بالکل ہے. So they wanted to come here. اب تو امریکہ بھی ہونے والا ہے سر. اچھی بات ہے. ہاں ہمیں اپرچونٹیز ہے. 19% ٹیرف ہے انڈیا پہ بہت زیادہ. آج میرا پاکستان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے تو خوشی کی بات. ہمارے لیے یہی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. آپ خوشحال, پاکستان خوشحال, اس میں کوئی شک نہیں. That's it. سر ایک آخری سوال, بینگ اے چیئرمین آف پیٹ بینک, آپ کی ایک ذمہ داری ینگر جنریشن پہ بنتی ہے جن کے دماغ میں آئیڈیاز والکینوز کی طرح ہے ان دا فارم آف اسٹارٹ اپس. وہ انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں, کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ اچھا, ہم نے یہ سوچا جب ہم نے بورڈ ٹیک اوور کیا تو ہم نے سوچا کہ جتنے ایم فل اور ماسٹرز ہمارے ینگ بوائز اینڈ گرلس ہیں یونیورسٹی سے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اپنے پاس بلا لیں. اچھا جابس پہ, جاب میں بتاتا ہوں آپ, انٹرنشپ پہ. اچھا, یہ دس واز آر آئیڈیا. اس کے لیے میں نے اسپیشل جگہ خریدی ہے, اس کو ابھی وہ ڈیولپمنٹ فیز میں جگہ. اچھا, یہ ہو رہا ہے کام. ہاں, وہ جگہ میں بنا کے میرا ٹارگیٹ ہے ہمارے جو 6 ڈپارٹمنٹس ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ ہوگا, R&D ہوگا. آپ کو پتہ ہے, آپ خود ڈاکٹر بن رہی ہیں, اقرا دنیا نے اگر ترقی کرنی کی ہے نا R&D پہ, تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں R&D پہ کوئی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, سو میں نے یہ آئیڈیا لیا اور اپنا R&D ونگ بنا دیا. ٹھیک ہے, اب ہونا کیا, ہونا یہ ہے کہ اگلے مہینے 2 مہینے میں میری بلڈنگ بالکل ریڈی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اچھا, ان کو میں بس سروس بھی دوں گا, ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی بھی دوں گا, اور پھر ان کا ایک اسٹائپنڈ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, ایک ریزنیبل, تاکہ دے شوڈ فیل پرائڈ اینڈ دے شوڈ فیل اوننیس. اچھا, اس میں ہم نے کرنا کیا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں 6-8 لوگوں کو لے کے آنا ہے, بچوں کو اور بچیوں کو. وہ ریسرچ کریں گے. فار ایگزامپل ہمارے ڈیولپمنٹ کا ریلیٹڈ ہے, ڈیزائننگ کا ہے, گرافکس کا ہے, انرجی میں, اچھا انرجی میں, گرین انرجی میں, پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریشن میں, HR میں, فائنانس میں, یہ تمام میں انہی کے کنسرننگ لوگ ہوں گے جو ریسرچ کریں گے. اور جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے کاسٹ افیکٹو ہم ہو سکتے ہیں, وہ سارے. تو یہ ہوا کیوں, ہوا یہ کہ ہم نے دیکھا وی آر اسپینڈنگ اے ویری ریزنیبل سائز آف کیش فار دی کنسلٹنسی. تو میں نے سوچا کہ کنسلٹنٹ جس طرح کام کرتے ہیں تو ہم تو اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا بنا دیں, اور یہ ٹوٹل ہم نے R&D اسی بنیاد پر. اور لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز بھی مل جائیں گی, ایکسپیرینس بھی مل جائے گا آگے جاب کرنے کا, کہ انہیں پتہ ہوگا. پھر ہم ایک نیا ڈیسک کھڑا کر رہے ہیں. آپ کی اس بات سے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ابھی اچانک. بس وہ بھی اب آپ نے سوچ لیا. وہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم امیڈیٹلی ایک ڈیسک بنائیں گے اور اس کو پبلسائز کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہر یونیورسٹی, ہر کالج میں, تاکہ جو ہمارے ینگ بچے اور بچی ہیں اگر جو گریجویٹ ہو گئی ہیں, ماسٹر کیا ہے یا M.Phil کیا ہے, جہاں جس انڈسٹری کے ریلیٹڈ انہوں نے انٹرنشپ کرنی ہے 6 مہینے کی, 8 مہینے کی, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے دیں گے. دس از ایکچولی اے ویری گڈ اپرچونیٹی, بیکاز ہمارا یوتھ ہے, اسی نے آگے بڑھ کر ہمیں آگے لے کے جانا ہے. میرے پاس 2 دن پہلے لاسٹ ویک میں ایک CV آئی, یو کانٹ بلیو کہ اس بچی ایبٹ آباد کی رہنے والی تھی, اس نے انوائرمنٹ سائنسز میں M.Phil کیا ہے اور اس کا CGP تھا 3.94. ویری نائس. اچھا, تو میں نے جب اس کی CV دیکھی اور تو اس کے گریڈز دیکھیے تو آئی واز ان شاک. تو وہ بچی آئی تھی انٹرنشپ کے لیے, تو پھر دین آئی انشورڈ کہ اس کی انٹرنشپ ہو. تو کہنے کا مقصد ہے اس طرح کے ہمارے بچے اور اور بڑی سفارشیں کرا کے فون کروا کے آئی تھی. مجھے یہ تکلیف دی بات کہ جن لوگوں کا ٹیلنٹ ہے, جنہوں نے میڈلز لیے ہیں, جو محنت کے بل بوتے پر اوپر آئے ہیں, ان کے لیے اپرچونٹی کی کوریڈور خود بخود کھلنی چاہیے. بالکل, یہ سفارشی نظام نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر, اینڈ آئی وش یو گڈ لک فار دس انویژن, بیکاز مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے یوتھ کو چینلائز کرنے کے, اور جس طرح کا ویژن انہوں نے پیڈمیک کا بتایا کہ کچھ نہیں کرنا, یو جسٹ نیڈ ٹو وزٹ دا آفس, میرا خیال ہے دس از دا ریئل نیشن وی آلویز وانٹیڈ ٹو ہیو. تھینک یو ویری مچ سر, اینڈ بیسٹ آف لک. مجھے دیجیے اجازت جناب, اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں وی وڈ بی ہیونگ another exciting episode انشاءاللہ. اللہ حافظ.